سورہ الزخرف قرآن کی 43ویں صورت ہے۔ اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ اور کیا وہ جو گہنے میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ نبی نے فرمایا، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ کہ تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں، ہم نے ان میں ان کی زیز کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رتوند آئے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا۔ آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے،
یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں، اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی، جبھی وہ عہد توڑ گئے۔ اور فرعون اپنی قوم میں پکارا ہے کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں، اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا، تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، اور میرے پیرو ہونا یہ سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے، کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاتنیں ہوتیں، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے، اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا، اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمیں تمام کر چکے۔ وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض محال رحمان کہ کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا۔ پاکی ہے آسمان و زمین کے رب کو، عرش کے رب کو، ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے۔ اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، اور وہی حکمت و علم والا ہے، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے،
ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔